ابھی ریسنٹ دنوں میں الجزیرہ ٹیلی ویژن پر 2 انٹرویو چلے. ایک انٹرویو بھارت کی کانگریس پارٹی کے ایم پی ششی تھرور کا تھا اور دوسرا انٹرویو پاکستان کے فارمر فارن منسٹر بلاول بھٹو کا تھا. بلاول بھٹو کے انٹرویو نے انٹرنیشنل لیول پر بہت سی خبروں کو جنم دیا. ششی تھرور صاحب کا جو انٹرویو تھا اس میں تو روٹین کی باتیں تھیں اور وہ ایک آنیسٹ ریفلیکشن تھا کیونکہ انہوں نے بھارت کی طرف سے ایک ڈیلیگیٹ بھی لیڈ کیا تھا امریکہ اور دوسرے دیشوں کو، تو اس میں سے تو کوئی سینسیشنل نیوز نہ نکل سکی. لیکن بلاول بھٹو کے اس انٹرویو سے بہت ساری سینسیشنل خبریں نکلیں جن میں چند ایک کا چرچا اس وقت کافی زیادہ سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے. اس انٹرویو میں بائی دا وے کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جن کا چرچا نہیں ہو رہا. آنے والے دنوں میں اگر میں ان باتوں کا انالیسس کروں تو اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں اس انٹرویو سے نکل سکتی ہیں. لیکن الجزیرہ کے سیزن جرنلسٹ شری نواسن جین جی نے یہ دونوں انٹرویو کیے اور وہ الجزیرہ کی طرف سے جو قطری ٹی وی چینل ہے پر ان دونوں سیاستدانوں کے انٹرویو پیش کرنے کے بعد پھر جب بلاول بھٹو کے انٹرویو کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز نے جنم لیا تو میں نے آج ہی دیکھا، یعنی جس دن میں یہ شو ریکارڈ کر رہا ہوں جولائی 7 کے دن شری نواسن جین جی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کچھ سکرین شاٹ، اور ان سکرین شاٹ کو میں ایک انالیسس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ویڈیو کلپس ہیں ان کے ساتھ بھی جوڑنا چاہوں گا. سب سے پہلے ان کا ایک ٹویٹ شری نواسن جین جی کا جو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک سیریز آف انہوں نے ٹویٹس دی، ایک چھوٹا سا تھریڈ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک پہلا ٹکڑا میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کروں. لکھتے ہیں شری نواسن جین جی، بلاول بھٹو tells me Pakistan is willing to extradite Pakistan-based terrorists to India, comments that have sparked a controversy for him back home. اب اس کا دوسرا جو اس تھریڈ کا حصہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فردر وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان's leading opposition party, the Tehreek-e-Insaf, has described Bhutto as an immature political child for making the extradition offer. اب پاکستان تحریک انصاف نے بلاول بھٹو کو جو امیچور پولیٹیکل چائلڈ کہا ہے اس سے میں ایگری تو کرتا ہوں، کیونکہ بلاول بھٹو نے اس انٹرویو میں بھی جس طرح کی لینگویج برتی، وہ جو کنٹروورسی جس سے جنم لیتی ہے اس سے ذرا ہٹ کے بھی. جب ان سے شری نواسن جی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی لینگویج تو پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے ہمیشہ انسلٹنگ رہی ہے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کبھی کسی سٹیج پر بھارت کے ساتھ آپ بات چیت بھی کر سکیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان کو بچر آف گجرات کہا ہے یا بچر آف کشمیر کہا ہے، حتیٰ کہ بچر آف ہندو سویلائزیشن بھی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی تو پاکستانیوں کو کہا ہے کہ پاکستانی نوجوان تیار رہیں یا تو گولیاں کھانے کے لیے یا پھر اپنی روٹی کے معاملات میں وہ اپنی زندگی کو سدھاریں. اب پرائم منسٹر نریندر مودی کی میرا خیال ہے یہ 12 مئی کی ایک سپیچ تھی جس پہ میں نے ایک بہت تفصیلی ولاگ بھی کیا تھا. تو اس میں جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو یہ ایک جملہ انہوں نے آخر میں کہا تھا اور وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پاکستانیوں کے ہاتھ لگ گیا. آئی انڈرسٹینڈ کہ پالیٹکس میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کسی الگ سے جملے کو نکال کے. اب پاکستانیوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ ان کو وہ اللہ دے اور وہ نہ لیں، تو ان کو اس جملے میں سے جی کہ دیکھیے پرائم منسٹر نریندر مودی نے تو دھمکی دی تھی. تو اس انٹرویو میں جو انہوں نے شری نواسن جین جی کو دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مودی نے بھی تو کہا تھا کہ بھئی پاکستانی نوجوان گولیاں کھانے کے لیے تیار رہیں اگر وہ اپنے روٹی کے معاملے میں سیدھے نہیں ہوتے. تو اب پرائم منسٹر نریندر مودی نے تو ایک جنگ کے بعد جو ایک انڈکلیئرڈ جنگ 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ میں ہوئی اس میں یہ جملہ کہا اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پاکستانیوں نے اور لیفٹ کے میڈیا نے پکڑ لیا. بلاول بھٹو تو ان کو بچر آف گجرات
تو تب سے کہہ رہے ہیں جب وہ فارن منسٹر تھے پاکستان کے. اور یہ تو اسی طرح کا رویہ نہ صرف بلاول بھٹو پاکستانی انسلٹنگ ہیٹفل ٹوورڈز پرائم منسٹر مودی رکھتے ہیں. اب اگر 12 مئی کو ان کو یہ موقع مل گیا کہ جی مودی جی نے یہ کہا تھا تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں، تو بھائی آپ تو یہ کب سے سالوں سے کہہ رہے ہیں، پاکستان کا ہر پولیٹیکل لیڈر کہہ رہا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا لاجیکل ریشنل ڈائلاگ ہے جو پاکستانیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. اب میں ابھی یہاں پہ شری نواسن جی کے وہ ٹویٹ کے کچھ ٹکڑے جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو ان کا ایک تیسرا جو یہاں پہ اس کا حصہ تھا، انہوں نے کہا دا ٹائمز آف انڈیا رپورٹس دیٹ دا سن آف حافظ سعید اے پاکستان بیسڈ UN designated terrorist issued a statement saying Bhutto's offer to extradite his father was irresponsible and will be opposed by our community. اب انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کو یہاں پہ شری نواسن جی نے کوٹ کیا. اب ٹائمز آف انڈیا کی بات یا ان کا جو کوٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ، اتنی دیر میں مسٹر طلحہ مسعود جو حافظ سعید کے بیٹے ہیں ان کا ویسے ہی آفیشیل ویڈیو ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے صاف وہی باتیں کی جو اب ٹائمز آف انڈیا سے ہمیں ویریفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈائریکٹلی ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اور پاکستانی سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اور دنیا بھر کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ وہ آلریڈی پہنچ چکا ہے. تو اب وہ بات آن ریکڈ ہو گئی. وہ ویڈیو کلپ بھی ہم آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کریں گے. تو اب اس ویڈیو کلپ میں جو طلحہ مسعود نے کہا ہے اس کا ایک سکرین شاٹ بھی ان کی سٹیٹمنٹ کا میں چھوٹا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور یہ وہ ٹویٹ کا بھی چوتھا حصہ ہے جو شری نواسن جی نے اپنی ٹویٹ میں نتھی کیا، جس میں لکھا گیا ہے یا اس میں پیش کیا گیا ہے انسٹیڈ آف آفرنگ ایکسٹریڈیشن آف پاکستانی سٹیزن Talha said Pakistan government should be demanding the extradition of Indian leaders. He also questions Bhutto's credibility, alleging that his family has a history of towing the Western and Indian narrative against Pakistan. تو اب طلحہ مسعود تو ایسی باتیں ہی کرے گا. تو یہ وہ سب باتیں ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں. اور آفیشیل کیپیسٹی میں پاکستان کے ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈر نے جو پاکستان آرمی کی زبان بولتے ہیں، یعنی بلاول بھٹو، جو اس انٹرویو میں کئی جگہ پہ سوئے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور اس طرح بانچھیں کھلا کے ہنستے بھی نظر آئیں گے. غالباً 27-28 منٹ کا یہ انٹرویو ایک انٹرٹینمنٹ ہے ایز یوزول. اس میں ایسی کانٹراڈکشنز ہیں اور ایسے عجیب و غریب رویے ہیں کہ میرے لیے کوئی شاکنگ نہیں ہے، لیکن ایک امیوزمنٹ کا، ایک انٹرٹینمنٹ کا یہ پورے کا پورا ایکسپریشن ہے جب بھی بلاول بھٹو یا ان جیسے سارے پولیٹیشینز یا آرمی کے وہاں کے لوگ جب ٹی وی سکرینوں پہ آتے ہیں. بائی دا وے بلاول بھٹو ایسی ہستی ہیں جو اپنی انگریزی بولے جانے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے، یہ پاکستان میں سب سے بڑا علم سمجھا جاتا ہے کہ آپ انگریزی بولے جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس صلاحیت کی وجہ سے اور ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اور پاکستان آرمی کا پپٹ ہونے کی وجہ سے یہ امکان رکھتے ہیں کہ وہ اینی ٹائم کسی وقت بھی فیوچر قریب سے فیوچر دور تک یہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ صاحب ہیں جو پاکستان کا پروگریسو چہرہ بھی ہیں اور یہ ایسی نفرت کی باتیں ہندوتوا کے حوالے سے کرتے ہیں، پرائم منسٹر مودی کے حوالے سے کرتے ہیں. ایسا نہیں یہ پالیٹکس کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ کنونس بھی ہیں. میں اس طرح کے بہت سارے پاکستانی پروگریسوز کو جانتا ہوں، میں ان کو اینالائز کر سکتا ہوں. یہ مکمل طور پر کنونس ہوتے ہیں جب یہ اینٹی ہندوتوا جا رہے ہوتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہی پروگریسو ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ٹیررزم کے بھی وکٹم ہیں. میں مانتا ہوں کہ ان کی ماں پاکستان کے ٹیررسٹوں کے ہاتھوں ماری گئی تھی، مجھے ان کے ساتھ بڑی ہمدردیاں تھیں، مجھے بہت افسوس ہوا تھا، لیکن یہ اپنی ماں کے قاتلوں کو بھی ہندوتوا کے مقابلے میں ترجیح دینے والے لوگ ہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں انفارچونیٹلی اینڈ سیڈلی.
اب اس انٹرویو میں جس کا میں ایک بہت ہی چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ود دا کرٹسی آف الجزیرہ ٹی وی، ود دا کرٹسی آف شری نواسن جین، میں اس کو آڈیو فارم میں پیش کروں گا چونکہ یہ ہمارا ایک کاپی رائٹ کا اصول ہوتا ہے، تو میں اس کو آڈیو فارم میں ود دا کرٹسی آف الجزیرہ جیسا کہ میں نے لکھا ہوا ہے پیش کروں گا۔ ایک چھوٹا سا 12-13 سیکنڈ کا شاید یہ آڈیو کلپ ہے جس میں وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بھی بات سن رہے ہیں، یعنی بلاول بھٹو شری نواسن جین کی، اور بڑی سیریس باتوں پہ باچھیں کھلا کے بھی جواب دے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس انٹرویو کا ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ So what action has Pakistan taken specifically against men like Hafiz Saeed and Masood Azhar, who are the leaders of these groups? There's no reason for Pakistan to want to see this individual or any individual of concern to be active. So what action has Pakistan taken specifically against men like Hafiz Saeed and Masood Azhar, who are the leaders of these groups? There's no reason for Pakistan to want to see this individual or any individual of concern to be active. تو اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ کو ہم نے 2 بار اپنے اس ولاگ میں چلایا تاکہ بات ذرا آپ بار بار سن لیں اور آپ کو سمجھ آئے کہ شری نواسن جین جی نے بہت ہی عمدہ ڈھنگ سے انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں مسٹر بلاول بھٹو، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حافظ سعید اور مسعود اظہر اور اس طرح کے جو دوسرے یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں، چلیے بھارت کے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ تو الگ بات ہے، یہ میں کمنٹری میں کر رہا ہوں، لیکن شری نواسن جی نے تو یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ پہ ہی زور رکھا، کیونکہ وہ الجزیرہ کے لیے کام کرتے ہیں اور جو انٹرنیشنل نیوز پیٹرنز ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی وہ چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو نے اس انٹرویو میں کہا، میں وہ لمبا کلپ شیئر نہیں کر رہا، آلریڈی یہ رپورٹڈ ہو چکا ہے سوشل میڈیا پہ، تو انہوں نے کہا جی کہ بھارت جو ہے وہ ہمیں بتا دے کہ حافظ سعید تو کہتے ہیں ہمارے پاس ہی ہیں، جیل میں ہیں، وہ کوئی فری مین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مسعود اظہر کے بارے میں بتا دے بھارت کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے افغانستان میں ہے، وہ کہتے ہیں بھارت ہمیں ان کی لوکیشن اگر وہ پاکستان میں ہے تو دے دے تو ہم پھر ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ تو وہ بالکل صحیح ان سے پوچھتے ہیں شری نواسن جی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھارت کی ذمہ داری کیسے آ گئی، وہ یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے، اگر وہ پاکستان میں ہے تو پاکستان اس کی انفارمیشن رکھے نا وہ کہاں پہ ہے، یہ بھارت کی ذمہ داری کہاں پہ آ گئی کہ بھارت اس کو لوکیٹ کر کے آپ کو بتائے۔ تو وہ کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشن میں تو پھر یہی ہوتا ہے، پھر وہ اس انٹرویو میں اور بھی آئیں بائیں شائیں اور بونگیاں مارتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ شری نواسن جی کو 2 بار اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت اور انڈین، تو انہوں نے کہا بھائی میری حکومت نہیں ہے، میں اس وقت قطری ٹیلی ویژن پہ، قطری میڈیا آؤٹ لیٹ پہ ان کا جرنلسٹ ہونے کے ناطے آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، میری اس وقت حیثیت نیوٹرل ہے، اور اگر میں بھارت میں بھی اگر کسی بھارتی چینل میں وہ انٹرویو ان کا کرتے تو یہ تو میں اپنی یہاں پہ ایگزمپشن دے رہا ہوں، تو اس وقت بھی ان کی کوشش یہی ہوتی شری نواسن جی کی کہ وہ ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہونے کے ناطے انٹرویو کرتے، تو وہ اپنی نیوٹرالٹی کو برقرار رکھتے۔ اب وہ جو ایک بات پاکستانی یہ جو پولیٹیشنز ان کے دماغ میں گھس گئی ہے کہ چونکہ ان کا نام شری نواسن جین ہے تو یہ جین ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں، تو شاید یہ اب غیر ہیں اور میں ان کو انٹرویو دے رہا ہوں تو میں ان کے اوپر ہی اٹیک کروں، ان کو کہوں کہ آپ کی حکومت نے یہ کیا، تو انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب آگے چل کے میں ایک ویڈیو کلپ حافظ سعید کے بیٹے کا بھی میں یہاں پہ پیش کروں گا، جس میں وہ شری نواسن جی کو بھارتی جرنلسٹ وہ بھی کہتے ہیں، تو خیر وہ تو تھوڑا میں آگے چل کے پیش کروں گا۔ اب حافظ سعید کا بیٹا طلحہ سعید وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنے انداز میں کہہ دیا کہ یہ بلاول بھٹو تو چائلڈش پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ تو خیر ان کی پولیٹیکل رائیولری ہے، لیکن حافظ سعید اور اس کی فیملی اور ان کے پورے کا پورا گروپ جو ہے، جو نیٹ ورک ہے،
جس کے نام ہر آئے روز بدلتے رہتے ہیں، وہ تو پاکستان آرمی کے ہی بغل بچے ہیں، وہ تو پاکستان آرمی کا ہی جہاد کشمیر کا پورا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. بھلے سے ان کے نام بدل جائیں، بھلے سے حافظ سعید اس وقت جیل میں ہوں، مگر جتنا بھی کام جہاد کشمیر کے نام پہ کر رہے ہیں تو یہ لوگ حافظ سعید کا نیٹ ورک، مولانا مسعود اظہر کا، صلاح الدین کا، یہ کوئی ان گنت نام ہے، اور ان کی تنظیموں کے نام بھی ہر آئے روز بدلتے رہتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کام ان کا ایک ہی ہے، نام بھلے سے ان کے جتنے چاہے بدلتے رہیں. اب ان کے کام کے رستے میں بھی رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں، بیکاز انٹرنیشنل پریشر پاکستان کے اوپر بے پناہ ہے، بھارت کا دباؤ بے پناہ ہے. تو اب اسی سلسلے میں جو طلحہ سعید کہتا ہے اپنے اس ویڈیو کلپ میں اس کا ایک پہلے چھوٹا سا ٹکڑا پیش کرتا ہوں. انٹرنیشنل نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول نے جو باتیں کیں، بھارتی صحافی کے سوالات کے جو جوابات دیے، حقیقت میں وہ جواب بنتے نہیں تھے، جس سے ہم سب کی، پوری پاکستانی قوم کی دل آزاری ہوئی ہے. اس پر ہم اس کے اس بیانات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. تو حافظ سعید کے لڑکے طلحہ سعید کی بات آپ نے سن لی. وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھارتی جرنلسٹ کو جو جواب دیے بلاول بھٹو نے، وہ جواب دینے بنتے نہیں تھے، اور اس سے انہوں نے کہا پوری قوم کی دل آزاری ہوئی ہے اور پوری قوم کا دل ٹوٹ گیا ہے. اب ان کی باتیں سننے کے بعد پاکستان کے جو پروگریسو جرنلسٹ ہیں وہ کہیں گے کہ ہاں جی، یہ حافظ سعید اور اس کے گروپ کو تو پاکستانی اون ہی نہیں کرتے. یہ اس طرح کی اسٹوپڈ باتیں آپ کو پاکستان کے پروگریسو لوگوں کی سننے کو مل جائیں گی. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستانی لوگوں کی اکثریت، میجورٹی آف دا پاکستانی پیپل بائی سچ اوپینینس، what Talha Said says, what his father says, what Masood Azhar says, what all those alike say, یہ ایک ریالٹی ہے اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں. میں ابھی آگے چل کے ولاگ میں اس بات پہ زیادہ زور دوں گا کہ آفٹر آل بلاول بھٹو نے یہ باتیں کی کیوں، کیونکہ کیا واقعی ہی اس وقت پاکستان کی آرمی انٹرسٹڈ ہے؟ پاکستان میں جو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں، یو این او کے چلے کہہ لیجیے، یا بھارت کے بھی ڈیزگنیٹڈ ہیں، ان میں سے کچھ کو گڈ جیسچر میں وہ بھارت کے حوالے کریں گے. اس پہ بات تو میں ابھی آگے ولاگ میں چل کے کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ طلحہ سعید کے اسی ویڈیو کلپ میں سے ایک اور بھی میں ٹکڑا آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ بلاول بھارتی صحافی کے سوالات کے مقابلے میں ہندوستان کی دہشت گردی کو واضح کرتا. میں حیران ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن آج ہمارے سیاستدان، ان کے منہ میں زبان دشمنوں کی ہو اور وہ کسی بھی پاکستانی کو دشمن کے یعنی ہندوستان کے حوالے کرنے کی آفرز کرتے پھریں. جائے کہ پاکستان کی ایک معتبر شخصیت میرے والد محترم حافظ محمد سعید حفظہ اللہ کے بارے میں یہ انداز اور یہ باتیں اختیار کی جائیں. ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم یہ وعدے کرتے ہیں کہ ہم اور ہماری قوم اس پر آپ کا محاسبہ کرے گی. یہ ہمارا حق ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی، وطن عزیز پاکستان کی ہر موڑ پر اس کے دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا. تو اب میں اپنے ولاگ کے اس خصوصی پارٹ کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان آرمی کا اس وقت چہیتا کون ہے؟ بلاول بھٹو یا حافظ سعید یا اس جیسے لوگ یا حافظ سعید کا بیٹا؟ یہ ایک پورے کا پورا نیٹ ورک ہے. کیا یہ جہادی نیٹ ورک پاکستان آرمی کا چہیتا ہے جو اب ٹیلی ویژن کی سکرینوں پہ چھایا ہوا ہے اور اس کا یہ سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے؟ یا بلاول بھٹو چہیتا ہے جو ان جہادیوں میں سے کچھ کو بھارت کے حوالے کر کے پانی کا جو ایگریمنٹ ہے بھارت سے وہ کچھ دوبارہ پرانی حالت میں لانا چاہتا ہے؟ یہ ہے
میرے آج کے ولاگ کا انالیسس. ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا وہ تو میں نے آپ کو صورتحال بتائی تھی کہ یہ صورتحال کیا ہے، کہ کس طرح بلاول بھٹو کا انٹرویو الجزیرہ پہ آیا اور اس انٹرویو میں کیا کیا بونگیاں ماری اور کیا کیا وہ کلیم کر گیا یا ایک طرح سے دنیا کو میسج دے گیا کہ پاکستان کس لیول پہ تیار ہے. کیونکہ بلاول بھٹو یہ باتیں پاکستان آرمی کے فیلڈ مارشل کی مرضی کے بغیر یا آرمی کے انسٹیٹیوشن کی مرضی کے بغیر نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اس کو جو اب کاؤنٹر کر رہا ہے جہادی نیٹ ورک، وہ بھی پاکستان آرمی کے کہے بغیر کاؤنٹر نہیں کر سکتا. تو یہ گورکھ دھندا کیا ہے، اس پہ میری انالیسس کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ہینڈلز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر سکیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے tagtv.info/donate کے بٹن کو کلک کر کے، یا آپ ہمارے یوٹیوب کے چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو اس ولاگ میں ساری صورتحال بتا چکا ہوں کہ کیا وہاں پہ اس وقت ماحول آگے چل رہا ہے پاکستان میں، کہ ایک طرف تو بلاول بھٹو الجزیرہ ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ انڈیکیشن دے رہا ہے دنیا کو کہ ہم تیار ہیں ایک طرح سے ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے. یہ بات اس نے نہیں کہی کہ اس کے بدلے پاکستان کو کیا ملے، یہ سوال ان سے کیا گیا تھا کہ ایز اے گڈ جیسچر ٹو انڈیا، تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. تو ظاہر ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ کیا پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی پرانی والی حالت میں لانا چاہتا ہے. یقینی طور پر پاکستان کی یہ شدید خواہش ہے، کیونکہ پاکستان نے جنگ لڑ کے بھی دیکھ لی، ٹیررزم بھی 22 اپریل کی کر کے دیکھ لی، کچھ نہیں بنا. تو اب پاکستان کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اب جو انٹرنیشنلی جو عرب دیش بھی ان کو بیک ڈور ڈپلومیسی میں، ایون امریکہ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی میں پاکستان کی تمام تر تعریفوں کے باوجود کہہ رہے ہیں، جو ہماری انفارمیشن بھی ہے اور جو ہمارا جرنلسٹک انسائٹ بھی ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کو ختم کرو، مکاؤ اس مسئلے کو، بہت ہو گئی. تو بلاول بھٹو نے تو آرمی سے گرین لائٹ لے کے الجزیرہ پہ کہہ دیا، اور یہ میسج صرف بھارت کو نہیں دیا، پوری دنیا کو دے دیا، بلکہ اپنے جہادی نیٹ ورک کو بھی کہہ دیا کہ ہم تم میں سے کچھ لوگوں کو اپنے ملکی مفاد میں، یہ پاکستان میں ایک ابھی ریسنٹلی ایک فوجی لڑکی نے یہ باتیں کی تھی کہ ملکی مفاد میں ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بھلے سے وہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، بھلے سے اس میں کچھ غلطیاں ہوں، لیکن ملکی مفاد میں ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے. تو بلاول بھٹو نے بھی اسی فوجی لڑکی کی زبان کو برتتے ہوئے انڈائریکٹلی کہا کہ ہم بھی اپنے ملکی مفاد میں اگر کچھ دہشت گردوں کو قربان کر دیں تو شاید کوئی بری بات نہیں ہوگی. تو یہ انہوں نے ایک اچھا سا میسج دیا. آپ کو یاد ہوگا بھارت اور پاکستان کے رشتوں میں یہ مسائل ہمیشہ رہے. واجپئی جی نے ایک بار لاہور کا دورہ کیا، مشرف نے آگرہ کا دورہ کیا، بہت سارے ان کے دونوں دیشوں کے بیچ کوئی نہ کوئی تعلقات ریپیئر کرنے کی بہتر صورت بنتی تھی. تو پھر ایک پاکستان آرمی کا دوسرا ورژن سامنے آ جاتا تھا جو ٹیررزم کراتا تھا. اب بلاول بھٹو نے تو کہہ دیا کہ ہم اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، مگر ایک دوسرا اینگل یہ طلع مسعود کی شکل میں سامنے آ گیا کہ جناب بھائی صاحب اب یہ ہے کہ یہ ہاؤ ڈیئر بلاول بھٹو، ہاؤ ڈیئر. وہ کہتا ہے کہ وہ تو انڈین لیڈروں کو بلکہ ایکسٹراڈائٹ کیجئے پاکستان، یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں. تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہمیشہ سے پاکستان میں چل رہی ہیں کہ جب کبھی ان کے اوپر اتنا دباؤ آتا ہے، حالات ان کے قابو سے باہر ہوتے ہیں، تو یہ معاملات کو ریپیئر کرنے کی طرف چلتے ہیں. اور دوسری طرف پھر ایک دوسرا رخ آتا ہے جو جہادی رخ ہوتا ہے، جو ٹیررزم کرتا ہے یا زبانی کلامی ٹیررزم کا سلسلہ شروع کرتا ہے، تاکہ وہ جو ریکنسائل کرنے والی صورتحال ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے.
تو کیا اس بات کا خطرہ ہے کہ پاکستان آرمی کا ایک گروپ یہ چاہتا تھا کہ بلاول یہ بات کر دے اور دوسرا گروپ یہ چاہتا ہے کہ ہاؤ ڈیئر بلاول نے یہ بات کی؟ یقینی طور پر یہ انالیسس میرا آپ ریکارڈ میں رکھ لیجیے، یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے۔ اور دوسرا بڑا اسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جہادی اب یہ زبان اس لیے بھی برت رہے ہیں کہ پبلک کنزمپشن کا معاملہ ہے، اور پبلک کنزمپشن بھی پاکستان آرمی کے لیے، پاکستان کی حکومتوں کے لیے، پاکستانی سسٹم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بھلے سے وہ اپنے کچھ ٹیررسٹ اب قربان کرنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ اب انہیں بھارت کے فرم سٹینس کا پتہ چل گیا ہے اور انہیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ بھارت اب انہیں آسانی سے نہیں بخشے گا، اور بھارت کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیاں، چاہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے سلسلہ میں ہوں یا کسی بھی آگے فرم سٹینس کی صورت میں، وہ اب آگے اسی طرح چلیں گی۔ تو وہ بھارت کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کس میسج کو کیسے لیتا ہے۔ کیا ہمارے جہادیوں کے میسج کو اب ایک تھریٹ سمجھتا ہے، یا بلاول بھٹو کی آفر کو مٹیریلائز کرنا چاہے گا؟ تو میرا جو کنکلوسیو ریمارکس ہیں یا جو کنکلوسیو انالیسس ہے وہ یہ کہ بھارت پاکستان کے ان سارے میسیجز کو، جہادیوں کے میسج کو بھی اور جو میسج بلاول بھٹو کا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوگا، اور اس کے حوالے سے شاید بھارت بیک ڈور ڈپلومیسی کسی تھرڈ دیش کے ذراہیں، یو اے ای، سعودی عرب کے راہیں چیک کرے کہ کیا واقعی ہی پاکستان کسی بڑے ٹیررسٹ کو بھارت کے حوالے کرنے میں تیار ہے یا نہیں۔ اس بات کا جواب آپ کو اور مجھے بہت جلد آنے والے دنوں میں مل جائے گا، کیونکہ پاکستان کے اوپر بھارت کے فرم سٹینس کی تلوار لٹک رہی ہے، اور جو فوری طور پر تلوار ان کے بالکل سر کے اوپر ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے نہ واپس آنے کی صورت میں۔